معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ایک کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ سردیوں کی چھٹیاں آئی تو ہم سب کو چھٹیاں ہو گئی۔ میرے کزن وغیرہ دوست وغیرہ سارے آپس میں اکٹھے ہی بیٹھتے اور اٹھتے تھے۔ دوست کہنے لگے کہ مری کی سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ اماں جان سے اجازت لی تو اماں جان کہنے لگی کہ جی بیٹا چلے جاؤ۔ میں وہاں پر چلا گیا۔ میری ملاقات اچانک وہاں پر ایک جوان لڑکی کے ساتھ ہو گئی جو بالکل وہاں پر تنہا اور اکیلی تھی۔ مجھے بار بار کہنے لگی کہ میرے ساتھ کام کرو۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کی خواہشات رد کرتا رہا۔ آخر صبر کی انتہا ختم ہو چکی تھی۔ وہ مجھے مری کے ایک بہت سے بڑے ہوٹل کے سنسان سے کمرے میں لے گئی۔ میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہاں پر چلا گیا تو اس نے پورے گھنٹہ لگا کر میرے گنے کا جوس پیا۔ اب مجھ میں ہمت ختم ہو رہی تھی۔ تب ہی اس نے پکڑ کر اپنے چڑیا میں دیا تو مجھے سکون ملنے لگا۔ پھر میں نے جھٹکا لگایا تو سارے کا سارا پانی۔ دوستو، اس کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ میرا نام رشید ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 19 سال کے قریب ترین تھی جب میں ایک کال سینٹر میں کام کیا کرتا تھا، کیونکہ میں صبح ٹائم پڑھائی کے لیے کالج میں جاتا۔ میں FA کا کورس کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، اس لیے اپنا خرچہ وغیرہ خود اٹھانے کے لیے ایک کال سینٹر میں کام کیا کرتا تھا۔ میری شرافت اور میری معصومیت کی مثالیں پورے خاندان میں مشہور ترین تھی۔ میرے خاندان والے سارے مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے اور مجھے پورے خاندان میں سب سے شریف اور خوبصورت لڑکا کہا جاتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ عجیب طرح کی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں پڑھائی میں بھی کافی زیادہ ذہین تھا اپنے تمام کزنوں کے مقابلے میں۔ اور تو اور میں نے اپنی پڑھائی کا تمام تر خرچہ خود اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے بھی میں تمام تر خاندان والوں میں اول آتا تھا۔ ایسے ہی زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے۔ سردیوں کے موسم چل رہے تھے اور مجھے سردی کافی زیادہ پسند ہے۔ یہ بات میرے کزن لوگ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ میرے کزن لوگ بھی سردیوں کو بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا اور بات آگے نکلتی رہی۔ اب یوں ہوا کہ جب شدید سردی ہوئی تو ہمیں کام سے چھٹیاں ہو گئی۔ ہمارا جو مالک تھا، ہمارا جو باس تھا، اس نے ہمیں چھٹیاں دے دی۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے ہمیں کہیں جانا چاہیے تھا، ہم جانا بھی چاہتے تھے۔ تبھی ایک روز میری خالہ کے بیٹے کتابیں وغیرہ خریدنے کے لیے لاہور کے اندر آ گئے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ سردیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، کیوں نہ مری کی سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ میں ان کو کہنے لگا کہ میرا بھی دل یہی کہہ رہا ہے، چلیں جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے ویسا کر لیتے ہیں۔ خیر میں اب مری کی سیر کرنا چاہتا تھا اور اپنی زندگی کے کچھ دن وہاں پر گزارنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی میں اپنے کزنوں کے ساتھ جانے لگا تو اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اماں جان کو ضرور بتا دیتا ہوں اور میں جانے سے پہلے اماں جان کو ضرور بتاؤں گا۔ اماں جان سے ایک دفعہ اجازت لے لیتا ہوں، آخر وہ کیا کہتی ہیں۔ اماں جان سے جب اجازت لی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا چلے جاؤ، آخر تمہیں اپنی زندگی کے کچھ دن اپنی مرضی سے بھی گزارنے چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے اپنے دوستوں اور کزنوں کے ساتھ۔ اماں جان خوش ہوئی کہ آخر میرے بیٹے نے بھی اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے سوچ لیا ہے۔ میں اب اماں جان سے اجازت طلب کرنے کے بعد کزنوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مری کے لیے روانہ ہو گیا۔ مری کا یہ خوبصورت سفر مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے جاتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے بھرپور طریقے سے اس کو انجوائے کیا تھا، کیونکہ سردیاں مجھے کافی زیادہ پسند تھی۔
یہ بات تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں۔ اور پھر پسندیدہ جگہ کے ساتھ پسندیدہ لوگوں کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ رات کے 10 بجے کے قریب جمعرات والی رات کو ہم مری کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پر میرے ماموں کے بیٹے نے ایک خوبصورت سا ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ وہاں پر ہم جا کر فریش وغیرہ ہوئے۔ اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ویٹر کھانا لے کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میری خالہ کے بیٹے نے اس ویٹر سے کھانے کی ٹرے پکڑی اور وہ ٹرے پکڑ کر ٹیبل پر رکھ دی، اور پھر ہم سب نے فریش ہو کر کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے اپنے موبائلوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنی اماں جان کو فون کر کے یہ اطلاع دے دی کہ میں وہاں پر پہنچ چکا ہوں۔ یہ تقریباً 1.5 دن کا سفر تھا۔ سفر کافی طویل تھا۔ کافی زیادہ سفر طے کرنے کے بعد اب ہم سب اپنی اپنی منزلوں پر صحیح اور اچھے طریقے سے پہنچ چکے تھے۔ اچھے طریقے سے سفر کافی زیادہ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بری طرح سے تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب ہم سب اپنے ذہنوں کو فریش کرنا چاہتے تھے اور اپنے جسموں کو کچھ دیر کے لیے ریسٹ دینا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم اب وقت پر سو گئے۔ رات 11:30 بجے میں سو گیا تھا۔ اب صبح ہوئی تو میں صبح 8 بجے اٹھ گیا۔ جلدی سے فریش ہوئے اور کھڑکی کھول کر میں نے مری کا خوبصورت ترین نظارہ لیا۔ خوبصورت آب و ہوا اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس کی۔ مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اچھا فیل کر رہا تھا، جیسے میں کسی جنت میں ہوں۔ خوبصورت وادیاں، ہر طرف لمبے لمبے درخت نے خوبصورت وادیوں کو اچھے طریقے سے گھیر رکھا تھا، اور ان خوبصورت درختوں پر مری کی برف باری نے اپنا چھاتا لگایا ہوا تھا۔ میں وہ خوبصورت اور اچھی آب و ہوا کو محسوس کرنے لگا، اور اتنی دیر میں میرے تمام کزن بھی اٹھ کر اچھے طریقے سے فریش ہو گئے تھے۔ میں بھی فریش ہو کر کپڑے وغیرہ بدل کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جب حماد نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ زرار جلدی کرو، ہم نے گھومنے کے لیے بھی جانا ہے۔ جلدی سے ناشتہ وغیرہ کیا سب نے مل کر۔ اس کے بعد پھر سے ہم نے مری کی خوبصورت وادیوں کا رخ کیا۔ آج ہم نے گھومنے کے لیے مری کی خوبصورت اور سب سے خوبصورت وادی کا آخر رخ کرنا تھا، جس کا نام جنت تھا۔ اب ہم جنت کی سیر کے لیے نکل گئے تھے، اور ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ہمیں کچھ یادگار کے لیے تصویریں وغیرہ بھی بنا رہے تھے، جو ہماری میموری کو ہمیشہ فریش کرتے رکھیں اور ہم اپنے کزنوں کو وہ بھی بھیج سکیں۔ اس لیے ابھی ہم ان چیزوں کا رخ کر رہے تھے، اور ایسے ہی کرتے ہوئے ہم مری کی سب سے خوبصورت وادی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں پر میرے تمام کزن ہیں، ایک سائڈ پر گھوم پھر رہے تھے۔ میں ایک سنسان سی جگہ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ماں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، گپ شپ لگا رہا تھا۔ تبھی میں نے کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کہ ایک خوبصورت لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھی کون نہیں، مجھ سے کیا چاہتی تھی کیا نہیں، بس وہ میرے پاس بیٹھی رہی اور مجھے کہنے لگے کہ تم یہاں پر اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ میں اسے کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ مری کی اس خوبصورت وادی میں جو کوئی آتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے، اور تم ہو کہ اتنی محبت کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ، ابھی بھی اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ میری ماں کی کال اتنی دیر میں چل رہی تھی، تب ہی میری ماں پیچھے سے اس لڑکی کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بولا کہ ماں آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ماں کہنے لگی کہ چلے ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا بیٹا۔ خیر، ماں کا فون بند ہونے کے بعد میں مکمل طریقے سے اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ تبھی باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں نے کافی زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیا تھا۔ میں اس لڑکی سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں اور کیا کرنے آئی ہو؟ تب ہی وہ مجھے بتانے لگی کہ میرا نام نمائشہ ہے، میری عمر 23 سال ہے، اور وہ وہاں پر اپنی اسکول کی ٹرپ کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے 10,000 روپے کا خرچہ کر کے یہاں پر آئی تھی، اور وہ اپنے گھر سے
امیر گھر سے تعلق رکھنے والی خوبصورت اور حیا والی لڑکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اب تم اپنے ٹرپ والوں کے ساتھ کیوں نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے مجھے تمام تر حقیقت بتا دی۔ کس کی؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے پروفیسر کی، جو ان کو پڑھاتا تھا، اس کی تمام تر حقیقت بتا دی، اور اس کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے بتانے لگی کہ میں جب بھی خوبصورت وادیوں کا رخ کر کے گھومنے لگی تھی تو تب پروفیسر میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ نمائشہ بیٹا، میری بات سنو، مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام ہے۔ میں پروفیسر کی بات سننے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں خوبصورت وادیوں کو انجوائے نہیں کر پا رہا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے ایک کپ چائے کا پیش کر دو۔ میں پروفیسر کو کہنے لگی کہ اب بے فکر ہو جائیں، اب بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ میں چائے کا کپ بنا رہی تھی۔ چائے کا کپ بنا تیار ہوا، میں نے کپ میں ڈال کر پروفیسر کے آگے پیش کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب پروفیسر کو کپ چائے کا پیش کیا تو پروفیسر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ میں پروفیسر کو کہنے لگی کہ سر، آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا، آج آپ نے کیوں میرا ہاتھ پکڑا ہے؟ میں اس بات کو بڑھانا چاہتی تھی، اور میں وہاں سے یقیناً بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ میں پروفیسر کی آنکھوں میں وہ والی کیفیت دیکھ چکی تھی جو وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ میں پروفیسر کی تمام تر حقیقت سے اچھے طریقے سے آگاہ ہو چکی تھی، اور میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کس نیت سے میرے پاس آ رہا ہے۔ خیر، کچھ دیر کے بعد پروفیسر اور میں اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی۔ تبھی میں ان کو کہنے لگی کہ میں یہاں پر کسی پل بھی رکنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنا ابا جان کو فون کیا، اور میں نے پروفیسر کی ساری آگاہی اور ان کی ساری باتیں ابا جان کو بتا دی، تو ابا جان سخت غصے میں آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ جلدی سے تمام تر لڑکیوں کو یہ بات بتا دو، اور پھر جلدی سے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو آ جاؤ۔ خیر، میں نے ساری لڑکیوں کو جب یہ بات بتائی تو وہ میری بات پر یقین کرنے پر تیار نہیں تھی، لیکن میں اپنے ایک دوست کو کہنے لگی کہ ایسے ایسے پروفیسر مجھے کہہ رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ پروفیسر نے ایک بار اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا بھی تھا، لیکن پروفیسر نے تب ہی اسی لڑکی کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ کسی کے ساتھ اس معاملے میں بولے گی یا پھر کسی کو بتائے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اس لیے وہ چپ رہی اور خاموش رہی، اور سب لڑکیوں نے مل کر پروفیسر کے متعلق کالج میں درخواست دی، اور پروفیسر کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ہم اب بڑے گھروں میں اپنے گھروں میں جا چکی تھی، اور ہم اپنی زندگیوں کو اب اچھے طریقے سے جینا شروع ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے نظریے کے مطابق ایک چھوٹا سا اور پیارا سا کمنٹ میرے کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پھر ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور پھر سب سے پہلے پہنچ سکے، تو اس کے لیے آپ ایک کام ضرور کر لیں، وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور پھر ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آل کر دیں۔ اس سے ہماری جو بھی ویڈیو ہوگی، جو بھی ویڈیو سب سے پہلے آئے گی، وہ آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور پھر سب سے پہلے پہنچ سکے گی۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔